نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت ہے۔ اگر انسان اپنے نبی کی عزت اور ناموس پہ پیرا نہیں دیتا تو میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جو حضور کی ناموس کا پہرے دار نہیں ہے، جو حضور کی ناموس کی بات نہیں کرتا، جو حضور کی ختم نبوت کی بات نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی کوئی دنیا کی عبادت اس کی قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرے داری نہیں کرتا یا حضور کی ناموس کی چوکی داری نہیں کرتا۔ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ فرمایا نماز اپنی جگہ پہ ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے، حج اپنی جگہ پہ ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ ہے، ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ ہے، مگر میرے نبی کی عزت اور نبی کی ناموس پر جو شخص بات نہیں کرتا، جو گونگی جس کی زبان ہو جاتی ہے جب حضور کی ناموس کی بات ہوتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، اللہ نہ اس کی داڑھی کو قبول کرے گا، نہ اس کی نمازوں کو، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، کوئی اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے حساس ترین مسئلہ جو ہے وہ میرے نبی کی عزت اور ناموس کا ہے۔ حضور امام مالک سے پوچھا خلیفہ ہارون رشید نے کہ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا حضور کا گستاخ واجب القتل ہے، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے، پوری امت کو مر جانا چاہیے، اگر وہ اپنے نبی کی عزت پہ پیرا نہیں دے سکتے۔ یہ تو میرے امام مالک نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم حضور کی ناموس پہ پیرا نہیں دے سکتے، حضور کی عزت کی بات نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں مر جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم فرانس والوں پہ اب کیا کریں، فرانس والوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ فرانس والوں کے ساتھ ایٹم بم کا رخ ان کی طرف کرو، غوری کا رخ بھی ان کی طرف کرو، خالد ٹینک کا رخ بھی ان کی طرف کرو، پاک فوج کا رخ بھی ان کی طرف کرو، اور محمد عربی کے یہ غلام لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے تمہارے ساتھ ساتھ آئیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ ان کو کہو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سب نبیًا فاقتلوہ، راس کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، راس کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے تھا کہ فرانس کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا، اعلان جنگ کیا جاتا، اعلان جہاد کیا جاتا، دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے مگر نبی کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی جب اس کے دور کے اندر فرانس والوں نے گستاخی کرنے کا بھی پلان بنایا تھا تو عبد الحمید ثانی نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ جو تمہارے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا اور میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ نہ اس نے اپنی معیشت کو دیکھا، نہ ملک کو دیکھا، کسی شے کی پرواہ نہ کی۔ یہ فرانس کی بدماشی کو آج کی نئی بدماشی ہے، یہ تو بڑی دیر سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم کیا کریں، ہماری معیشت کمزور ہے، یورپی یونین ناراض ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات ناراض ہو جائے، سارا زمانہ روٹھ جائے، پورا یورپ روٹھ جائے، کائنات پوری روٹھ جائے، سارا زمانہ تم سے بائیکاٹ کر لے، ساری دنیا تم سے بائیکاٹ کر لے، اس کے رسول کا معیار یہ بنتا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کام کر دیا تو تم ان کے خلاف اعلان جہاد کرتے، اور تم کہتے کہ جن لوگوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے اب دیکھو محمد عربی کے یہ غلام آ رہے ہیں تمہاری طرف۔ کم از کم تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تم یہ بھی نہ کر سکے، اتنا بھی نہ تم سے ہو سکا، ان کے خلاف اعلان جہاد بھی نہ کر سکے،
پھر کہتے ہو باقی مسلمان ممالک کیے ہیں انہوں نے بھی تو نہیں کیا، سوا ترکی کے اور کسی نے نہیں کیا۔ بھائی ان کی بات ان سے پوچھی جائے گی، تمہاری بات تم سے پوچھی جائے گی۔ ان کو چھوڑو، ہم کلمہ ان کا نہیں پڑھتے، ہم کلمہ سعودیہ یا ایران کا نہیں پڑھتے، ہم کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھتے ہیں، ہم کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھتے ہیں، ہم کلمہ محمد عربی کا پڑھتے ہیں۔ اور یہ گستاخی ہمارے نبی کی انہوں نے کی ہے۔ کم از کم بندے میں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے، کسی کے باپ کو کوئی گالیاں دے، کسی کے باپ کا کوئی کارٹون بنا دے، کسی کے باپ کو کوئی بلا بھلا کہے اور وہ بندہ چپ کر جائے تو تم کیا کہو گے؟ اس میں غیرت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اپنے باپ کو پاس بیٹھ کے گالیاں دلوا رہا ہے۔ تم کسی دکاندار کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ جناب میں آپ کے باپ کو گالی دیتا ہوں اور پھر 50,000 کی آپ سے شاپنگ کرتا ہوں، تو کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ تو وہ دکاندار کیا کہے گا کہ تیرے 50,000 پہ میں تھوکتا ہوں، مجھے تیری شاپنگ، تیرے دیے ہوئے پیسے کا منافع نہیں چاہیے، تیری خریداری کا منافع نہیں چاہیے، مجھے پیسے سے زیادہ اپنے باپ کی عزت عزیز ہے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیسے سے زیادہ اپنے باپ کی عزت عزیز ہے۔ یا تم کسی کے پاس جاتے ہو ادھار سودا لینے کے لیے تو وہ دکاندار تمہیں کہہ دے کہ میں تیری ماں کو یا باپ کو گالیاں دے لوں پھر اس کے بعد تجھے ادھار دے دیتا ہوں، تو ایمان سے بتاؤ اس سے ادھار لوگے؟ غیرت مند وہ ہوگا جو بھوکا مر جائے گا مگر دوبارہ اس کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ اپنی باپ کی بات ہو تو اتنی غیرت آئے، ماں کی بات ہو تو اتنی غیرت آئے، دکاندار کو اتنی غیرت آئے کہ وہ نفع چھوڑ دے، تجھے اتنی غیرت آئے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے تیرے بھوکے بچے جو ہیں تو ان کی پرواہ نہ کرے۔ اور جب نبی کی بات آتی ہے تو پھر تجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ عاشق رسول جو بنتے ہو، ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگاتے ہو، جب حضور کی بات آتی ہے تو اس وقت تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ غیرت تو تمہیں یہاں دکھانی چاہیے تھی جب نبی کی بات آئے، جب حضور کی بات آئے۔ بھائی باپ کی بات پہ غیرت آئے، نبی کی بات پہ غیرت نہ آئے تو اس سے بڑا بے غیرت اور کون ہوتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں باقی سیاسی پارٹیوں کو اپنے قائد کی، جب ان کے قائد پہ، ان کے لیڈر پر کوئی بات حرف اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے تو وہ فوراً میدان میں آ جاتے ہیں۔ بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ ایسی بات کیوں کی انہوں نے ہمارے لیڈر کے خلاف، ہمارے قائد کے خلاف؟ لیڈر کی بات پہ تمہیں اتنا غصہ آتا ہے، مصطفیٰ کی بات پہ تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ تم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تم سے بڑا بدماش کون ہوگا کہ نواز شریف کو اگر کوئی کچھ کہے تو تمہیں تکلیف ہو، اگر زرداری کے پٹھے کو کوئی کچھ کہے تو زرداری کے ماننے والوں کو تکلیف ہو، اگر عمران لونڈے کو کوئی کچھ کہے تو اس کے ماننے والوں کو تکلیف ہو، اور جب نبی کی بات آئے تو تم سارے گونگے بن جاتے ہو، سارے بہرے بن جاتے ہو، تمہاری زبان ہی نہیں بولتی، تم بات تک نہیں کرتے کہ نہیں یا نہیں انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، ہمیں یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ارے ظالمو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا سے ڈرو۔ اپنے لیڈر کی بات پہ تمہیں غصہ آتا ہے، آمنہ کے لال کی بات پہ تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں، تم سے بڑا بے حس کوئی نہیں، تم سے بڑا مردہ ضمیر کوئی نہیں، تم سے بڑا جو ہے وہ جناب اب ضمیر فروش کوئی نہیں، تم سے بڑا دین کا اور ناموس رسالت کا غدار کوئی نہیں کہ جنہیں اپنے لیڈر کی بات پہ غصہ آئے، رسول اللہ کی بات پہ غصہ نہ آئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سب نبیان فاقتلوه، 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 سب نبیان فاقتلوه۔ سڑکوں پہ کیوں گئے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں سڑکوں پہ کیوں گئے۔ ہم نے مساجد میں فرانس کے خلاف احتجاج کیا، ایمان سے بتاؤ کیا کہ نہ کیا؟ ہماری بات پر حکومت نے عمل درآمد کیا؟ اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی؟ بولو۔ ہر مسجد کے مولوی نے یہ بات کی تھی؟
ہر مسجد کے نمازی نے ہاتھ اٹھا کے یہ قرارداد پیش کی تھی۔ ایجنسیوں کے لوگ بھی آتے ہیں، اب بھی آئے ہوئے ہیں، ابھی اور بھی آئیں گے۔ کیا انہوں نے یہ رپورٹیں نہیں جا کر دی تھی کہ مساجد کے اندر نمازی اور علماء یہ قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ فرانس پر سے سرکاری سطح پہ بائیکاٹ کرو، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالو؟ اگر یہ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ تم کم از کم اسمبلی میں قرارداد ہی پیش کر دو۔ کیوں جی، یہ باتیں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ یہ باتیں ہوئی تھی نا مساجد میں۔ جب یہ باتیں ہوئی تھی، یا تو ان ایجنسیوں والوں نے بے ایمانی کی ہے، انہوں نے رپورٹ صحیح نہیں بنائی۔ اگر انہوں نے ایمانداری سے کام کیا ہے، رپورٹ صحیح انہیں دی ہے، تو پھر حکومت نے کیوں نہیں یہ کام کیا؟ 1 مہینے کا امیر المجاہدین نے ٹائم دیا تھا، 1 مہینے کا۔ سب سے پہلے مولوی ایڈی جلدی نہیں سن سڑکاں تے آ گئے، 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا امیر المجاہدین نے۔ مہینہ گزر گیا، ہماری حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے جو گنڈے اور بدماش تھے، یہ حرام کھاتے رہے، کسی کی زبان پر کوئی لفظ نہ آیا فرانس کے خلاف، کسی نے کوئی بات نہ کی، کسی نے کوئی بات نہ کی۔ ہمارے جتنے ذمہ داران ادارے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا۔ مہینہ گزر گیا، مہینے کے بعد میرے نبی کے غلام پھر نکلے۔ جب نکلے تو علماء کو گھروں سے اٹھایا گیا، ہم پر 4تھ شیڈول لگائے گئے، زبان بندی کی گئی، بینک اکاؤنٹ، منقولہ غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، ہمارے شناختی کارڈ سسپینڈ کیے گئے۔ جس طرح ہم اس ملک کے باسی نہیں ہیں، یہ سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا۔ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی، ساری تکلیفیں ہم نے برداشت کی۔ پھر اس کے بعد پورے اسلام آباد کو سیل کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں گئے، چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا، معصوم بچوں کو دھمکایا، گھروں میں مستورات کو ڈرایا، لائبریریوں، مساجد اور مدارس کی حرمت کو پامال کیا۔ نہ مساجد کی حرمت کا خیال کیا، نہ مدارس کی حرمت کا خیال کیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ پھر انہوں نے علماء کو، حافظین کو اور قراء کو اور سید زادوں کو پکڑا اور طریق لبیک کے کارکنوں کو پکڑا، انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا۔ پھر بھی محمد کی عربی کے غلام، اسلام آباد پورا، پنڈی پورا سیل ہونے کے باوجود یہ لیاقت باغ پہنچ گئے۔ وہاں جو آگ انہوں نے برسائی، وہاں جو گولے انہوں نے برسائے، وہاں جو ظلم و ستم انہوں نے کیا، وہاں جو تیزاب والا پانی حضور کے غلاموں پہ انہوں نے پھینکا، یہ پھر بھی من سب نبیًا فاقتلوہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، یہ پھر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے، یہ پھر بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے، ہر ظلم برداشت کر کے، ہر ستم سہ کے، اس زہریلے دھوئیں سے آگے عبور کرتے ہوئے، اپنے نبی کے نام پر جان جوانی نچھاور کرنے کا عزم لے کے یہ میدان عمل میں اترے تھے۔ یہ چلتے گئے، لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک کتنی آگ انہوں نے مصطفیٰ کے غلاموں پہ برسائی، کتنا زہریلا دھواں انہوں نے حضور کے غلاموں پہ برسایا۔ پھر یہ فیض آباد میں چلے گئے، 5 گھنٹے مسلسل فیض آباد کے اندر فجر کی نماز کے وقت ان لوگوں نے حضور کے غلاموں پہ شیلنگ کی، ان پر گولیاں برسائیں، کتنے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو تھے وہ زخمی ہوئے، کئی کے عزاز آیا ہو گئے۔ یہ پھر بھی وہاں ڈٹ کے بیٹھ گئے۔ آخر بالآخر پھر حکومت نے گھٹنے ٹیکے، انہوں نے 2 ماہ کا ٹائم لیا، انہیں 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا۔ پھر جب وقت قریب آیا انہوں نے پھر مذاکرات کیے، پھر 3 ماہ کا ٹائم لیا، انہیں 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا۔ 6 ماہ پورے ہونے والے تھے، ابھی 20 اپریل آیا نہیں تھا کہ 12 اپریل کو انہوں نے تاریخ لبیک کی قیادت کو، امیر المجاہدین کے لفظ جگر کو جو جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، وہاں سے گرفتار کیا، اپنے معاہدے سے انحراف کیا، انہوں نے اپنے عہد سے بدعہدی کی۔ پھر یہ محمد عربی کے غلام جب میدان میں نکلے اور پورا پاکستان جو تھا وہ جام ہو گیا، پورا ملک پاکستان جو تھا وہ بلاک ہو گیا،
پھر انہوں نے اپنے گنڈوں کو بھیجا، اپنے بدماشوں کو بھیجا، کسی کو پولیس کی وردی پہنا کے، کسی کو رینجر کی وردی پہنا کے، اور پورے ملک کے اندر جہاں جہاں میرے نبی کے غلام پرامن طریقے سے بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے سیدھی ان پہ گولیاں برسائیں، انہوں نے زہریلا دھواں آنسو گیس کی شیلنگ ان پہ کی، انہوں نے ان پر تیزاب والا پانی پھینکا۔ آج حال یہ ہے کہ 70 سے 80 کے قریب جو ختم نبوت کے پہرے دار تھے ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ آج دار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیًا فاخروا، سب نبیًا فاخروا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ کوئی پاگل تھے کہ راتوں رات سوئے اور سویرے ان کو رات کو خواب آیا اور سویرے جا کے انہوں نے جناب پورا ملک جو ہے وہ جام کر دیا؟ ان کو اپنی زندگیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنی جانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم امن سکون سے اپنے گھروں میں روزے رکھیں، شہری افطاری اپنے گھر میں کریں۔ روڈ پہ سونا کوئی سوکھا کام ہے؟ روڈ پہ بیٹھ کے شہری افطاری کرنی کوئی آسان کام ہے؟ موسم کے تھپیڑے برداشت کرنے یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے تو پہلا روزہ ہی آنسو گیس کے شل کھا کے رکھا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارا نہیں دل کرتا تھا کہ ہم بھی گھر جائیں جناب، بہترین سحری کریں جا کے گھر جا کے۔ ماڑے سے ماڑا بندہ بھی چنگا بھلے کی اہتمام کرتا ہے نا، ہمارا نہیں دل کرتا تھا۔ ہم کوئی پاگل ہے کہ راتوں رات خواب آئی اور سویرے جا کے انہوں نے یہ جناب سڑکوں پہ بیٹھ گئے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات رسول اللہ کی عزت کی ہے۔ جہاں حضور کی عزت کی بات آ جاتی ہے وہاں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سڑکیں کیا ہیں، یہ جانیں کیا ہے، یہ اعضاء کیا ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب رسول اللہ کی عزت کی بات آ گئی تو پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی شے کی فتح مکہ کا دن ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا دن ہوگا کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ کیا۔ حضور فتح مکہ کے دن جب جا رہے تھے نا مکے کی طرف، اپنی اونٹنی پہ سوار تھے تو میرے نبی کی داڑھی مبارک، حضور کی ٹھوڈی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہی تھی۔ ایسی حضور سر جھکا کے مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے آگے دیکھا کہ ایک کتی جو ہے اس نے بچے دیے ہوئے ہیں، تو امام الانبیاء وہاں رکے، اپنے غلام کو بلایا، اس کی ڈیوٹی وہاں لگائی، فرمایا تو یہاں ٹھہر جا، اس کتی نے بچے دیے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہجوم زیادہ ہے، قافلہ بڑا ہے، کسی کی سواری کے پاؤں کے نیچے اس کے بچے آ کے کچلے نہ جائیں، تو یہاں کھڑا ہو جا اور آنے والوں کو کہو کہ ذرا راستہ بدل کے جاؤ تاکہ اس کتی کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام سے بڑا امن پسند مذہب اور کون سا ہوگا؟ اسلام سے بڑھ کر پرامن اور کون سا مذہب ہوگا؟ اسلام سب سے بڑا پرامن مذہب ہے، اسلام سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا حقوق چاہیے کہ ایک کتی کے بچوں کو اتنے حقوق دیے جا رہے ہیں کہ یہ کسی سواری جانور کے پاؤں کے نیچے آ کر روندے نہ جائے۔ پھر جب گئے نا حضور مکے میں، فاتحانہ شان سے حضور داخل ہوئے، حرم شریف کے اندر میرے آقا موجود تھے، تو میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو بندہ ہتھیار پھینک دے اس کے لیے معافی ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی معافی، جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی معافی۔ پھر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابن قتل جو ہے وہ جہاں بھی ملے اس کو وہی پکڑ کے قتل کر دو۔ یا رسول اللہ سب کے لیے معافی ہے، ابن قتل کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ ابن قتل کون تھا؟
یہ میرے نبی کی نقلیں اتارتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حضور کی گستاخی کرتا تھا۔ یہ صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ بانی اسلام کا دشمن تھا، میرے نبی کا گستاخ تھا۔ فرمایا سب کو معافی ہے مگر ابن خطل کو کوئی معافی نہیں ہے، ابن خطل کو کوئی معافی نہیں ہے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرما دیا تو صحابہ نے دیکھا کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبے کے غلاف کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے سینے کے ساتھ کعبے کی دیوار تھی، اس کے بدن کے اوپر کعبے کا غلاف تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ کعبے کے غلاف کے اندر چھپ کے بیٹھا ہو تو پھر کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا وہی اس کو پکڑو اور وہی پکڑ کے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ یا رسول اللہ کیا حرم سے باہر نہ لے جائیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اتنی مہلت نہیں اس کو دینی، اتنا ٹائم نہیں اس کا دینا، اتنا وقت نہیں اس کو دینا، وہی پکڑو اور وہی پکڑ کے قتل کر دو۔ ابن خطل جس کے بدن کے ساتھ ایک طرف کعبے کی دیوار تھی اور اس کے بدن کے اوپر کعبے کا غلاف تھا، اس کو پکڑا گیا، وہی پکڑ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام الانبیاء نے بتا دیا، دکھا دیا کہ ہر جرم کی معافی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، ہر جرم کی معافی ہو سکتی ہے مگر گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جہاں کوئی گستاخی کرتا ہے اس کو فوری پکڑا جائے اور فوری طور پہ اسے پکڑ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ابن خطل کو وہی پکڑا گیا، وہی قتل کر دیا گیا، چند سانسیں جینے کی اسے مہلت بھی نہ دی گئی کہ گستاخ کے لیے اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ چند سانسیں اور جی لے، حالانکہ اسے پکڑا جاتا، حرم کے سین سے باہر لایا جاتا تاکہ اس کا گندا اور ناپاک خون جو ہے وہ حرم کے سین میں نہ گرتا، مگر میرے نبی نے بتا دیا کہ نہیں نہیں، اگرچہ حرم کا سین ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، یہ غدار ہے، یہ گستاخ ہے، اور گستاخ کو چند سانسیں جینے کی بھی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ میرے نبی نے تو یہ دین ہمیں دیا ہے، میرے نبی نے تو یہ اسلام ہمیں دیا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان سکالروں پہ، ان دانشوروں پہ، وہ دانشور ہیں یا عقل کے اندھے ہیں، ان کی عقل کو دیمک کھا گئی یا کیڑا چاٹ گیا، یہ بہرے ہو گئے کہ گونگے ہو گئے۔ ان کو روڈ بند ہوتا ہوا نظر تو آیا، ٹریفک جام ہوتی ہوئی نظر تو آئی، پاکستان کی سڑکیں جام ہوتی ہوئی یہ نظر تو آئی، مگر انہیں نبی کی گستاخی نظر نہ آئی۔ ارے لوگوں، انہیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے جن کنجریوں نے پاکستان کی سڑکوں پہ لگائے تھے وہ نظر نہ آئے، اور لبیک والوں کے نعرے کی انہیں اتنی تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ جناب میڈیا پہ بیٹھ کے بھی بڑبڑ کرنے لگے، میڈیا پہ بیٹھ کے بھی بکواسات کرنے لگے۔ یہ کان کھول کے سن لو، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، نہ عمران کا پڑھا ہے، نہ نیازی کا پڑھا ہے، نہ زرداری کا پڑھا ہے، نہ نواز شریف کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا کل بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، آج بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، آئندہ بھی مصطفیٰ کے لیے ہوگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فاقتلوہ 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 فاقتلوہ، زندہ باد زندہ باد۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ 126 دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ دھرنا دے، مسلمانوں کی بچیوں کو نچائیں، آئی جی اسلام آباد کو سڑک کے اوپر لٹا کر یہ ڈنڈے مارے، آئی جی اسلام آباد کو سڑک کے اوپر لٹا کر یہ ڈنڈے مارے،
اور جناب قیدیوں کی گاڑی سے خود عمران خان اپنی گاڑی اس کے آگے روک کر وہاں جو پولیس نے پکڑے ہوئے قیدی ہیں ان کو رہا کرے اور یہ سر عام تقریر میں کہے کہ ان پولیس والوں کو میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، یہ بجلی کے بل جلائے، سول نافرمانی کرے، پی ٹی وی پہ حملہ کرے، ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کرے، پی ٹی سی ایل کے دفتر پہ حملہ کرے، سول نافرمانی کا اعلان کرے، یہ اپنی تقریروں میں واضح طور پہ کہے کہ فلاں تاریخ کو لاہور بند کروں گا، فلاں تاریخ کو فیصل آباد بند کروں گا، یہ 4 حلقے کھلوانے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کرے، اس وقت تمہاری غیرت نہ جاگے، اس وقت تمہیں حیا نہ آئے، اس وقت قانون حرکت میں نہ آئے، اس وقت ملک پاکستان کو نقصان نہ ہو، اس وقت پاکستان کے اداروں کے ضمیر نہ جاگے، اور یہ محمد عربی کے غلام اگر باہر نکل کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں تو تم کہو کہ نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں ہے، نہیں نہیں یہ اسلام میں نہیں ہے، نہیں نہیں یہ اصول نہیں ہے، نہیں نہیں یہ پاکستان کے آئین میں نہیں ہے۔ تم 126 دن کرو، تمہارے لیے قانون اور ہے، ہم 2 دن کرے ہمارے لیے قانون اور ہے، وہ سب کرتے ہیں چھپ کے، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم در لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں ان کا ریکارڈ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، بچے کے پاس موجود ہے۔ کیا عمران خان نے یہ تقریریں نہیں کی تھی؟ ہمارا موجودہ وزیر داخلہ جو ہے کائنات کا گندہ ترین انسان، صرف پاکستان کا گندہ نہیں، یہ کائنات کا گندہ ترین انسان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی تو بات ہی ایسی باتیں ہیں کہ یہاں زبان زیب نہیں دیتی ہم اس کے متعلق بات کریں۔ کوئی جو واہیات اس نے کی ہے، جو بکواسات اس نے بکی ہیں، اس کی اوقات کو ہم نہیں جانتے۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ٹلی اس کی حقیقت سے کون آگاہ نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گند اگر دیکھنا ہے تو وہ شیدہ ٹلی کو دیکھ لو۔ یہ موجودہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے، اس کی تقریریں آج بھی موجود ہیں کہ اس نے کہا تھا میں پورے ملک کو آگ لگا دوں گا۔ لبیک والوں نے کب کہا ہے کہ ہم ملک میں آگ لگا دیں گے؟ ہم پر تو تم نے شیلن کی، ہم پھر بھی تم کو یہی کہتے تھے، اور نہیں ہوئے تم غلط کر رہے ہو، ہم محب وطن ہیں۔ تم نے ہم پر گولیاں برسائی، ہم نے پھر بھی کہا نہیں نہیں یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں تم کچھ نہ کہنا، انہیں تم کچھ نہ کہنا۔ ہمارے لاؤڈ سپیکروں تو پھر بھی یہی آواز آتی تھی کہ نہیں 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 یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا۔ جس نے کہا میں ملک کو آگ لگا دوں گا، آج اس کی آرڈروں پہ چل رہے ہو تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی؟ کمینوں، تنہاؤں کے لیے اس قدر گر چکے ہو، اس قدر گر چکے ہو، روٹی کے لیے، روٹی کا ذمہ تو میرے رب نے لیا ہے۔ کیا ہوگا جو نوکری چلی جائے گی؟ قیامت کے دن آمنہ کا لال تو راضی ہو جائے گا، حضور تو راضی ہو جائیں گے۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ کے فتح جنگ کے دھرنے پہ جب حملہ کیا نا انہوں نے، فتح جنگ کے دھرنے پہ، یہ بات میں دعوے سے کرتا ہوں، یہاں بڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں جو ایجنسیوں کے احباب ہیں، وہ بھی میری بات نوٹ کر لیں۔ فقیر انشاءاللہ حاضر ہے۔ توجہ توجہ توجہ، میں کہتا ہوں فتح جنگ کے ڈی ایس پی کو بھی بلا لو، ضلع اٹک کے ڈی پی او کو بھی بلا لو، یہاں مسجد میں بلا لو، ان کے سروں پہ بھی قرآن رکھو، میرے سر پہ بھی قرآن رکھو، یہ بھی قسم اٹھائیں، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ فتح جنگ چوک کے اندر موٹر سائیکل پولیس والوں نے توڑے یا طریق لبیک والوں نے توڑے؟ دہشت گرد تو وہ ہے نا جو
جو املاک کو نقصان پہنچاتا ہے؟ کیوں جی؟ جو چپ کر کے بیٹھا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا؟ جو چپ کر کے بیٹھا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا؟ جو لبیک کا نعرہ لگا رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا؟ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا؟ جو منصب نبی فقتلوہ کا نعرہ لگا رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا؟ جو پرامن احتجاج کر رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا؟ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو عوام کی املاک کو اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں جی، ہے بات کہ نہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جڑے ایجنسیاں بیلی ہو بھی بول کے دسو یہ گل ٹھیک ہے؟ کیوں جی ٹھیک ہے نا گل؟ جو املاک کو نقصان پہنچاتا ہو دہشت گرد وہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، فتح جنگ کے ڈی ایس پی کو بھی لے آؤ مسجد میں، ڈی پی او کو بھی لے آؤ مسجد میں، سر پہ قرآن رکھ کے یہ قسم اٹھا دے کہ فتح جنگ چوک کے اندر موٹر سائیکل لبیک والوں نے توڑے تھے، پھانسی کے پھندے پہ جھولنے کے لیے یہ فقیر حاضر ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو میں مسجد میں بیٹھ کر اعلی الاعلان اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے قسم ہے رب محمد کی عزت کی، فتح جنگ چوک کے اندر موٹر سائیکل پولیس والوں نے ڈنڈے مار مار کے توڑے ہیں۔ جو سزوکی وہاں کھڑی تھی اس کے شیشے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب ہم تمہیں ننگا کریں گے، ہم دیکھیں گے کیا کرو گے ہمارے ساتھ۔ اس سے بڑھ کے ظلم اور کتنا کرو گے؟ ظلم کی تم نے حد کر دی۔ ہم نے 20 لاشیں اٹھائیں، ہمارے کئی ایسے کارکنان جن کے اعضاء ضائع ہو گئے، کسی کا ہاتھ ضائع ہو گیا، کسی کا بازو ضائع ہو گیا، کسی کی ٹانگ ضائع ہو گئی، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کے گردے کام کرنے چھوڑ گئے، کسی کا معدہ ضائع ہو گیا، کسی کا پھپھڑا ضائع ہو گیا، کسی کے سینے پہ گولی لگی، کسی کی پیشانی پہ گولی لگی، کسی کی گردن پہ گولی لگی، 20 شہادتیں ہو گئی، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں انہیں اٹھا کر تم نے جیلوں میں بند کر دیا، موٹر سائیکل تم نے توڑے، دہشت گردی کا مقدمہ ہم پہ کیا، موٹر سائیکل تم نے توڑے، دہشت گردی کا مقدمہ ہم پہ کیا، ساؤنڈ والے ڈبوں کو شیل تم نے مار کے اڑایا، دہشت گردی کا مقدمہ ہم پہ کیا۔ جس سزوکی پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اب سینے پہ ہاتھ دھر کے ذرا سنو، جس سزوکی کے شیشے پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جہاں میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا، ان بدماشوں نے وہاں ڈنڈا مارا اور اس کا شیشہ توڑا۔ میں کہتا ہوں پوری سزوکی کو آگ لگا دیتے، پورے ساؤنڈ کو آگ لگا دیتے، سارے موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دیتے، ہر شے جلا کے راکھ کر دیتے، جہاں میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا، کم از کم اس کی لاج تو رکھ لیتے۔ گستاخ نبی کی آتی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ نبی کی آتی سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بات بھی لکھ لیں جی اپنے پاس، ہاں جی یہ بھی نوٹ کر لیں۔ اس دن نکل جاوے گی تیری آکڑتے مغروری، جس دن کیا محمد سرور امت نہیں میری۔ ہم تو کشمیر کا رونا رو رہے تھے، ہم تو برما کا رونا رو رہے تھے، ہم تو شام کا رونا رو رہے تھے، ہم تو یمن کا رونا رو رہے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ان سے بھی بڑے ظالم نکلیں گے؟ ہم کیا جانتے تھے کہ یہ ان سے بھی بڑے غدار نکلیں گے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسے حضور کے غلاموں کی لاشیں سڑک پہ تڑپتی ہوں گی اور یہ اوپر آگ برسا رہے ہوں گے؟ 2017 کے ایکسپائر شیل جو ہے وہ میرے نبی کے غلاموں پہ گرا رہے ہوں گے، جو 2017 میں ایکسپائر ہو گئے تھے، اور جو USA کے بنے ہوئے ہیں
وہ شیل جو ہمارے پیسوں کے آتے ہیں غیروں پہ برسانے کے لیے، پیسہ بھی ہمارا، ملک بھی ہمارا، ادارے بھی ہمارے، اور شیل جب برسائے جائیں تو وہ بھی ہم۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ لبیک والوں نے کون سا جرم کیا ہے؟ انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے ڈکیتی کی ہے، انہوں نے شراب کے کارخانے لگائے ہیں، انہوں نے جوئے یا زنا کے اڈے چلائے ہیں، انہوں نے کون سا جرم کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ اگر صرف روڈ پہ آنا یہ ان کا قصور ہے تو عدالتوں کے اندر جا کے جنہوں نے جج کو تھپڑ مارے، یہ ظلم تم نے ان پہ کیوں نہیں کیا؟ بے نظیر کی وفات پانے پر جن لوگوں نے 50 ارب کا پاکستان کو نقصان دیا، ٹرینوں کو جلا دیا، بینکوں کو آگ لگا دی، یہ ظلم تم نے ان پر کیوں نہیں کیا؟ یہ موجودہ حکومت جو ہے ہماری، یہ موجودہ حکومت 126 دن انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہ کون سا جرم نہیں کیا؟ کون سا ظلم نہیں کیا؟ یہ ظلم تم نے ان پر کیوں نہیں کیا؟ یہ ظلم صرف لبیک والوں پہ ہی کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ملک پاکستان کے پرامن شہری ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے سول نافرمانی نہیں کرنی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ من سب نبیًا فاقتلوہ کا نعرہ لگانے والے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ تاجدار ختم نبوت پہ پہرا دینے والے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا طوق ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، اگر من سب نبیًا فاقتلوہ کا نعرہ لگانا یہ دہشت گردی ہے، اگر لبیک کا نعرہ لگانا یہ دہشت گردی ہے، اگر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ دہشت گردی ہے، اگر حضور کی عزت کے لیے باہر آنا یہ دہشت گردی ہے، اگر نبی کی ناموس پہ بات کرنا یہ دہشت گردی ہے، اگر حضور کی ختم نبوت پہ بات کرنا یہ دہشت گردی ہے، تو پھر جان لو ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں کروڑوں بار نہیں، بلکہ بے شمار بار ہم علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اگر نبی سے وفا کا نام دہشت گردی ہے تو ہم سے بڑا پھر دہشت گرد کوئی نہیں، اگر نبی سے پیار کا نام یہ سول نافرمانی ہے تو ہم سے بڑا سول نافرمانی کرنے والا کوئی نہیں، اگر حضور کی ناموس پہ بات کرنا یہ ہمارا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، یہ منبر پہ بھی کریں گے، مسجد میں بھی کریں گے، چوک میں بھی کریں گے، چوراہے میں بھی کریں گے، ہر گلی میں کریں گے، ہر محلے میں کریں گے، ہر شہر میں کریں گے، ہر قریہ میں کریں گے، ہر بستی میں کریں گے، سرے دار بھی کریں گے، سرے بازار بھی کریں گے، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، سب نبیًا فاقتلوہ، سب نبیًا فاقتلوہ، سب نبیًا فاقتلوہ، سب نبیًا فاقتلوہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں جی توڑ پھوڑ دی سمجھ آ گئی؟ جڑا دعویٰ میں کیتا ہے ساڈا ہر عالم کرسی، انہوں نے آکھو آن میدان مسیتے آ کے سر تے قرآن رکھ کے گل کر، طاقت دے زور دی گل کیڑی جناب ہے جی؟ بندے نے پھڑ لئی، ہتھ کڑی لا لئی، بندوق سیدھی کر دیتی، ڈنڈے مارے۔ یار ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے؟ ایک آدمی کو تم نے گرفتار کر لیا ہے، ہتھ کڑی لگا لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، تم اس پر ایف آئی آر کرو،
اس کو جیل بھیج دو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اس کو زمین پر لٹا لیتے ہو اور تمہارے گنڈے اس کی کمر پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر اوپر سے اس کو مار مار کے تم شہید کر دیتے ہو۔ ہم تمہارے لیے دعا کریں، پھر کہتے ہو یہ مولوی ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اب ہم دعا کریں؟ کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ ہمارے دل سے کبھی بھی تمہارے لیے دعا نہیں نکلے گی، بالکل کبھی بھی دعا نہیں نکلے گی۔ پہلے ہم تنہائی کے اندر تمہارے لیے بد دعا کرتے تھے، اب مجمع کے اندر بھی کریں گے، مجمع کی سرے عام کریں گے، ہر جگہ پہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے۔ کیوں جی؟ یہ تو گل ہے نا جی، ڈاڈے دی مار تے لسے دی گاڑ انجی ہے نا جی، تے گاڑاں تے اسی کٹ دے نہیں، کیوں جی؟ گاڑاں کٹ دے نہیں ہے ساڈا شیوا نہیں، تے کم از کم اسی اپنے رب نو اپنی فریاد تے سنا سکنے ہیں نا، سنا سکنے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، آؤ اللہ کے فریاد کریے، یا اللہ جن لوگوں نے تیرے محبوب کے ان غلاموں پر آنسو گیس پھینکا، زہریلا دھواں پھینکا، شیلنگ کی گولیاں چلائی، تذاب والا پانی پھینکا، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ اس کا آرڈر دینے والے، اس آرڈر پر چلنے والے، ان کی حمایت کرنے والے، پسے پردہ یا در پردہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نسلوں کو بھی برباد فرما دے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ فرما دے۔ یا اللہ گن گن کے ان سے بدلے لینا۔ اور اس کا رب بڑا ڈاڈا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تم دیکھنا میرا رب تمہارے ساتھ حشر کیا کرے گا، اور اس کا رب تمہارا حال کیا کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہاری نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی، تم مرو گے تمہارے جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، لوگ نفرت کریں گے تم سے، تمہاری اولاد تم سے نفرت کرے گی۔ یا اللہ ان کے گھروں میں بھی انہیں سزا دے، ہر جگہ پر انہیں سزا دے۔ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ جنہوں نے تیرے نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والوں پر ظلم کیا، ستم کیا، آرڈر دیے، اس پہ عمل کیا، آگے آئے، گولیاں چلائی، شیلنگ کی، جس صورت میں بھی ان کے ساتھ جس نے بھی تعاون کیا، یا اللہ انہیں بھی تباہ و برباد فرما۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیًا فاقتلوه، سب نبیًا فاقتلوه، سب نبیًا فاقتلوه، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بدن گولیوں سے چھننی ہو، بدن گولیوں سے چھننی ہو، بندہ لہو لہان ہو اور بڑا ہو، ابھی کسی نے پٹی بھی نہ باندھی ہو تو وہ پھر کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ اس کی دہشت گردی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ان کا یہ جرم ہے، جب پکڑ لیا تم نے، تمہارے ہاتھوں پہ آ گیا، پھر تم نے اوپر سے جوتے مارے اور کہا اب لگا لبیک کا نعرہ۔ ایک جگہ پر ایک گنڈے نے ایک لبیک کے کارکن کو پکڑا، کہتا ہے اب لگا لبیک کا نعرہ۔ اس نے کہا اچھا لبیک یا رسول اللہ۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو اس کی کن پٹی پہ رکھ کے اس نے گولی چلا دی۔ کوئی تھوڑے ظلم انہوں نے کیے ہیں؟ پولیس والے مارے گئے، زخمی ہو گئے۔ کیوں زخمی ہوئے پولیس والے؟ کیا ضرورت تھی؟ جب تم آگ برساؤ گے، جب تم گولیاں چلاؤ گے، جب تم تیزاب والا پانی پھینکو گے تو یہ اس طرف سے تم پر پھول پھینکے گے؟ تم گولی چلاؤ تو جرم نہیں، یہ پتھر پھینک دے تو جرم ہو گیا۔ تم گاڑیاں جلاؤ
تو تم پاک، یہ حضور کے غلام صرف وہاں جائیں تو دہشت گرد ہو گئے؟ یہ کون سا معیار ہے تمہارا؟ یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ لاٹھی بھی تم چلاؤ، گولیاں بھی تم چلاؤ، آنسو گیس کی شیلنگ تم کرو، تیزاب والا پانی تم پھینکو، سیدھے برسٹ تم نکالو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے شہید ہو جائیں، آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے شہید ہو جائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ ہائے ہائے یار، بندہ روزہ رکھ لینا، روزہ ہونا بندے کا، جتنا بھی بڑا کوئی ظالم ہو وہ کہتا ہے نہیں یار روزہ ہے دا، چھڈو یارا کی لڑنا ہے دینا۔ دشمن بھی شرم کرتا ہے، بغیر تو تمہیں حیا نہیں آیا، تمہیں شرم نہیں آئی، تم اتنے مردہ ضمیر کے ہو، تمہارے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے کہ تم نے روزے داروں پہ گولیاں چلائی ہیں۔ حافظ محمد سرفراز جب جانے لگا نا، اپنے گھر والوں کو اس نے میسج کیا، اپنی بیوی کو، کہتا ہے پولیس والے گولیاں چلا رہے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے، تو میں جا رہا ہوں، تیری میری زندگی گزری ہے نا جو، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا، میری بیٹی کو حافظہ بنانا اور عالمہ بنانا، اور میرے سارے اہل و عیال کو کہنا کہ وہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں۔ یہ جذبہ لے کے آئے تھے شہادت کا۔ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم یہ ظلم و ستم کن پہ کر رہے ہو، تم یہ آگ کن پہ برسا رہے ہو؟ یہ پتہ تو چل جائے گا نا جی، جس دن آپ عدالت بیسی تے تل تل لکھیا بھرنا، جس دن رب کی بارگاہ میں جائیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یارا ہر شے نوکری تو نہیں ہوتی، ہر شے پیسہ تو نہیں ہوتا، بندے نے مر بھی تو جانا ہے نا ایک دن، دنیا سے جانا بھی تو ہے نا ایک دن۔ اور بتاؤ تو صحیح ان کا جرم کیا تھا؟ روڈ کیوں بند کیا؟ روڈ بند کیا، روڈ بند کیا، تجھے اتنی تکلیف ہوئی؟ وہ چوڑیا ملونہ جو ہے، ملونہ آسیہ ملونہ، اس ملک سے انہوں نے بھیج دی، باہر بھیج دی، اس وقت تجھے تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ تیری بندوق کس کھاتے دیے؟ یہ تو ہٹ کے ساڑھے تے چلانی ہے تے مزہ تے تاں سی کہ اس وقت عمران دی دھون تے رکھ دیندہ تو، ہاں بھائی ہاں بھائی، ہاں ممتاز قادری دی روح میرے چاہ گئی ہے۔ اس مان کیوں کھلی ملک تو باہر؟ جدو آرڈر دیتا جناب وزیر داخلہ تو کوئی ممتاز قادری دی روح کسے چاہ جاندی، تیری دھون تے رکھ دیندہ، ہاں بھائی تو نے حضور دے غلامہ تے گولی چلائیے، ایتے آہ تو ذرا مدان ہی تن تے میں وینا، میرے چاہ کی ممتاز قادری دی روح سکورٹی گارڈ نہ بدل لینا اپنے، ان سارے عیسائی رکھ لین۔ میں نے تو لگتا جنہیں اتھے حضور دے اس میں مبارک تے ماری نہ سوٹی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی کوئی غیر مسلم سی، مسلمان نہ، مسلمان نہیں سی، کوئی غیر مسلم سی، جنہیں وہ شیشہ بنیا نا سزوکی دا، یہ مسلمان ہوں تو ایک باری تو دا دل کمبدا نا، ایک باری تو دا دل ڈولدا نہیں ہو یارا، وہ میں ساری بان دے آگ لا کے ساڑ دیاں، مگر اتھے تو میرے نبی دا نام لکھیا ہے، اتھے تو میرے حضور دا نام لکھیا ہے، کیوں جی؟ وہ دے چینی ہمت ہندی کہ اتھے اس جگہ دے مار دا ڈنڈا ہیں؟ ساڑھے کول چشمدید گواہ بھی موجود نے، سمجھ آ گئی؟ ویڈیو کلپ بھی موجود نے، کہ ہٹ کے دہشت گردی دا مقدمہ پھر ساڑھے تھے۔ کدوں تک یہ سلسلہ چلے گا؟ انشاءاللہ وقت دور نہیں، جدو حضور دی بارگاہ جاواں گے تے آقا تے سارا کچھ ویکھ رہے نا، حضور تے ویکھ رہے نے، تے جدو حضور دے سامنے جاواں گے تو گل تے ہو جائے گی نا، اساں بھی اتھے مقدمہ تے درج کرانا ہے نا حضور دی بارگاہ، ایتھے انہاں درج کر دیتا تے اتھے انہاں درج کر دیتا، ایتھے انہاں دے منشی ایف آئی آر لکھی تے ایتھے رب دے بھیجے آ جڑے منکر نکیر نے انہاں بھی تے ایف آئی آراں لکھ لئیاں نا جی، او بولو لکھیاں نے کوئی نہیں لکھیا، تے اسی انہاں نے معاف نہیں کرنا، پولیس والے انہوں معاف نہیں کرنا، بالکل نہیں معاف کرنا۔ انہاں حضور دے غلاماں تے شیلنگ کیوں کی تھی؟ انہاں تے گولیاں کیوں چلائیاں؟ انہاں تے آنسو گیس کیوں سٹیا؟ اساں ایف آئی آر لکھوا دیتی، بالکل منکر نکیر ایف آئی آر لکھ لئی، تو جدو لکھی گئی ایف آئی آر تے اسی قیامت والے دن حضور دی بارگاہ مقدمہ لے کے جانا ہے، اللہ دی بارگاہ میں مقدمہ لے کے جانا ہے، تے سکنا یا اللہ ساڑھا قصور کی ہے، دستے صحیح سانو، تے انہاں اے ظلم ساڑھے نال کیوں کیتا؟ انہاں اے زیادتی ساڑھے نال کیوں کیتی؟ اشتہاری انہاں دے کول انہاں نو پیسے دے کے رہن تے اے انہاں نال گرفتاریاں نہ کرن، چوریاں انہاں دے کول روزانہ ہون تے چوریاں نہ روک سکن، شرابیاں کولو بھتے لین
جواریاں کولوں بھتے لین، مہانہ لین، منتلیاں لین تے انہاں نوں گرفتار نہ کرن تے ساڈا یہ جرم ہے کہ اسی لبیک دا نعرہ کیوں لایا ہے؟ بالکل مقدمہ ایک تساں لکھیا ہے، کساں لکھایا ہے؟ دیکھاں گے ہن کدی گل منیندی۔ تواڈے مقدمے خارج ہو جانے، پہلے بھی خارج ہو گئے سن، اللہ دی مدد آئی کہ نہ آئی؟ ہن بھی خارج ہو جانے، مگر ساڈے لکھائے نہیں فارغ ہونے انشاءاللہ، ساڈے لکھائے مقدمے نہیں ختم ہونے۔ اسی یہ مقدمہ رسول اللہ دی بارگاہ چ لے کے جاواں گے۔ یا آج بھی توبہ کر لو، آج بھی توبہ کر لو، ورنہ ان بطش ربک لشدید، میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تساں انہاں دا حوصلہ نہیں ویکھیا کہ جناب ساڈے شمالی پنجاب دے ناظم اعلیٰ غلام عباس فیضی صاحب سٹیج دے اوتے موجود نے، ایک بندہ آ کے خبر دیندا کہندا جی تہاڈا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آپ فرماندے نے الحمدللہ، سپیکر پھڑ کے اعلان کر دین، فرماندے نے بھائی میرا ایک پتر گرفتار ہے تے دوجا پتر شہید ہو گیا ہے تے میرا یہ پتر میرے تو نمبر لے گیا جی۔ اس بندے دی آنکھیں چانسو نہیں آئے، اور رویا نہیں، اور ڈگمگایا نہیں، اور بھیوش ہو کے ڈگا نہیں، سمجھ آ گئی؟ او دا دل نہیں گھٹیا، او دا دل نہیں گھبرایا، آندھا میرا پتر میرے تو بازی لے گیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ انہیں وین نہیں پائے جناب، انا میرا پتر میرے تو بازی لے گیا۔ میں ویڈیو کلپ ویکھیا، بندے نے لٹا کے پولیس آئے مار دے پہن کہ وہ تھلو پھر بھی لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تھلو پھر بھی لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، اے اتو مار دے انہوں وہ پھر لبیک دے نعرے لاندا ہے۔ یارا کچھ دے خدا دا خوف کرو، کچھ دے شرم کرو، کچھ دے حیا نو ہاتھ مارو، وہ ساری زندگی اتھے ہی رہنا چاہیے۔ تسی تے یزیدیت نال ود کے کردار ادا کر دیتا، اینا ظلم تے یزیدیاں نہیں سی کیتا جنہ تسی یہ ظلم کر دے پئے ہو۔ کیا سارا کچھ جڑے بندے نوکریاں چھڑ دیتی ہیں، ساڈا آسم رضوی جیلم دا عمیل پولیس دی نوکری چھڑ دیتی، روٹی نہیں کھاندا پیا؟ سینکڑیاں دی تعداد نال پولیس دی نوکریاں بندے چھڑ کے انہاں کہا نہیں ہو جی نوکری چاہیے، آندے حضور دے غلاماں تے ظلم کرو، نہیں کرنی نوکری، اے پیا جی استعفیٰ ساڈا۔ کیا وہ روٹی نہیں کھا رہے؟ روٹی دین والا تے میرا رب ہے، سمجھ آ گئی؟ روٹی تے میرے اللہ نے دینی ہے، تے اے ساری زندگی کو ایتھے ہی رہنا۔ تے میڈیا ساڈا جناب جڑا اج یوٹیلٹی سٹور دا افتتاح ہو رہا ہے، ہاں جی اج فتح جنگ دی فلانی سڑک تے جناب بجری پہ رہی ہے، اج فلانے گٹر دا افتتاح ہو رہا ہے، اج فلانا ٹرانسفارمر لگ رہا ہے۔ میری اللہ کے دعا یا اللہ جڑے غداراں دیاں خبراں لاندے نے، جڑے انہاں دا ساتھ دیندے نے، قیامت والے دن انہاں نوں جڑے عمران دے سنگی نے انہاں نے عمران دے نال اٹھا، آکھو آمین۔ جڑے نواز شریف دے سنگی نے انہاں نوں نواز شریف دے نال اٹھا، جڑے زرداری دے پتر دے سنگی نے انہاں نے زرداری دے پتر نال اٹھا، کہ یا اللہ اے لبیک والے جننے بھی نے انہاں نوں خادم حسین رضوی نال اٹھا، اے جننے لبیک والے نے سارے نوں قیامت والے دن خادم حسین رضوی نال اٹھا۔ جے تواڈے جرت ہے، جے دم خم ہے تے جویں میں دعا کیتی انج دعا کر کے وکھاؤ۔ آندن بڑا وڈا عاشق رسول ہے عمران خان، ہے جو عاشق رسول، کرو دعا انج کر کے۔ پولیس والے بھی کرو دعا جی آنکھیں لگ کے، یا اللہ اے جنیاں پولیس والےاں لبیک والےاں تے ظلم کیتا ہے انہاں نوں قیامت والے دن شیخ رشید نال اٹھا۔ میں غلط دعا کی تھی؟ یہ دعا کرنا کوئی جرم ہے؟ میں کوئی گناہ کیتا ہے؟ اے ہی ساڈی دہشت گردی ہے، ہاں جی ساڈی یہ دعا بھی دہشت گردی، اسی یہ دعا بھی کریے تو مجرم۔ وہ سب کرتے ہیں چھپ کے تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہوا جی؟ یا اللہ جنہ جدے جدے نال وفا کی تھی، جدہ جدہ ساتھ دیتا، قیامت والے او دے نال اٹھا۔ تو یا اللہ جڑے اجے بھی پی ٹی آئی دے گیت گاندے نے، قیامت والے دن انہاں سارے نوں عمران دے نال ہی اٹھا۔ بالکل جے تسی سچے ہو آندے جو عمران خان عاشق رسول ہے تے پھر یہ دعا روز منگیا کرو، سحری ٹائم بھی تے افطاری ٹائم بھی۔ میں تو روز منگنا، میں روز منگنا دعا یا اللہ میرے خادم حسین رضوی نال اٹھا۔ بالکل تسی بھی سحری افطاری ٹائم عمران دے بیلی او دے نال، زرداری دے بیلی او دے نال تے نواز شریف دے بیلی او دے نال،
تو جے اے دعا کرن دی ہمت نہیں نا تواڈے وچ تے پھر خدا دا خوف کرو، مر کے قبر وچ بھی جانا جے تے قبر وچ حضور آنا ہے نہ نہیں آنا۔ وفا حضور نال کرو، بالکل پیار حضور نال کرو، محبت دا معیار ایک ہی ہے، او مدینے دا تاجدار ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔